السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میرا نام ہے ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت حق نیپال۔ اور آج میں لے کے آیا ہوں انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو جو کہ عید قربان یا پھر عید الاضحیٰ بھی آپ اور ہم کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی، اس کی آمد ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی، وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ اسی آیت میں۔ تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم، ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا، ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے گا۔ بنی اسرائیل میں پہنچا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہ سارا معاملہ آگے سے چلا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے۔ اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہیں، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ۔ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں۔ تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے۔ پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ 87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہیں، 87 سال عمر، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80+ ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے۔ 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا، 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی۔ اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہیں، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے۔ بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری ابن جریر
تبری جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے تبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسحاق ہیں۔ اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچول بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی۔ مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا، اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا گیا۔ تو اللہ تو ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توکل کے اوپر۔ قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزریے ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزرے۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر کر رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا۔ وتلہ للجبین، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو۔ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عین اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی۔ یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس سے فدیہ اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا، یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا۔ اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے۔ تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، مہیمن اس پہ نگہبان تو یہ والی کتاب ہے، تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی ملتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا، حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا. اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے اور اس قربانی کو شاعر اللہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے. اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نحر کرو. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی، جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی. سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرتا ہے. اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے کتنا ہے. تو میرے بھائیوں، آئے تھے آج کی ویڈیو، اور اس میں ایک بات آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر الحمدللہ سنی شیعہ سب کا اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو الحمدللہ ہم لوگوں کا اجماع ہے اور ہمیں اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں. باقی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.